ابھی آنے والا ہے رمضان کے بعد عید جیسا موسم آنے والا ہے. عید کو لوگوں نے عبادت نہیں رہنے دیا، تہوار بنا دیا. زکوٰۃ مدرسے میں دینی تھی، وہ پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا. فطرہ غریبوں کو دینا تھا، اس پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا. جیب کو جیب نہیں دیکھا، مارکیٹ میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا، فطرہ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا. اب کوئی غریب آتا ہے تو اس کو دھکے مارتا ہے، مدرسے کا آدمی آتا ہے تو اس کو دھتکارتا ہے. اس وجہ سے مستحق کو ذلیل کرنے کے نتیجے میں رمضان پانے کے بعد بھی زندگی بھر ذلیل رہتا ہے. مسلمان مال سے غریب نہیں ہے، چال سے غریب ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا نہیں تھا اور بیوی سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پکوڑی بناؤ، پھلوری بناؤ، اور روزہ حساب سے توڑتا تھا. جب اس کو بھوک لگتی تھی تو ڈنگرا گھاٹ میں جا کر کے ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے اندر پانی پی لیتا تھا، اور اوپر آ کر کے پورے دسترخوان کو چاٹ جاتا تھا. اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، نہ پھٹتا تھا نہ بھرتا تھا. 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا. جیسے ہی ڈنگرا پل میں ڈبکی ماری، اس نے منہ کھولا تو پانی جانے کے بجائے ٹنگڑا مچھلی چلی گئی. اب دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا. آپریشن کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس لایا گیا تو ڈاکٹر بھی کہہ رہا کس منحوس کو لے کر کے آئے. اگر آدمی سوئے گا منہ کھولے گا تو مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جھٹ برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے، بوڑھیا مر گئی فاقے سے. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی. مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی. ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی. یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے. آپ لوگ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں. آپ نظر لگاتے رہیے، ہم اتارتے رہتے ہیں. یہ مردوں کا پنڈال ہے، بغل میں عورتوں کا پنڈال ہے. عورتوں کا پنڈال بہت چھوٹا ہے، مردوں کا پنڈال بہت بڑا ہے. اور بہت بڑا ہے. ہاں تو پیسہ سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، ہوم منسٹر تو وہی ہے. خیر دھیان سے سنیے گا، یہ پنڈال ہے عورتوں کا، یہ پنڈال ہے مردوں کا. آپ سرکاری ہاسپٹل میں دیکھیے دیوار پر لکھا ہوا رہے گا، اور ٹرک کے تختے پر دیکھیے لکھا ہوا رہے گا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ بھئی بیٹا بچاؤ بیٹا پڑھاؤ نہیں ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ مارنے والے کوئی اور نہیں، گھر کے لوگ ہیں. اور گھر کے لوگ میں بھی عام لوگ نہیں ہیں، ماں باپ ہیں. الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا ہے، آنے دو. این قدر آن قدر، این قدر آن قدر، این قدر آن قدر. 1 درجن آ گئے. نہ ماں گھبرا رہی ہے نہ باپ گھبرا رہا، برکت آ رہی ہے.
لیکن جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو، انجیکشن کے ذریعے گرا لیا گیا، گولی کھا کر کے گرا لیا گیا، آپریشن کرا لیا گیا۔ انجیکشن کے ذریعے گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم لڑکیوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ سر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے، سر گاڑ کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور خبر ملتے ہی سینہ تانتا ہے، سر اٹھاتا ہے اور آسمان کو دیکھ رہا کہ جبریل وہی لے کر کے تو نہیں آ رہے۔ بیٹے کا نام جیسے آیا کلیجہ چوڑا ہو گیا، سر اٹھا لیا، سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی ہوئی ہے، سر گاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا کہ مراقبے میں سیدھا مکہ پہنچ گیا ہے، اب حج کر کے ہی وہاں سے لوٹے گا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم مایوس ہوتے ہیں، سر گاڑ لیتے ہیں۔ پہلا ستم۔ دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حج میں جا رہا ہے، عمرے میں جا رہا ہے، بلا کر کے کان میں بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں پتا نہیں مکہ سے زندہ آؤں گا یا جنازہ اٹھے گا، اکاؤنٹ بیلنس کے مالک تم ہو، زمین کے مالک تم ہو، مکان کے مالک تم ہو، سب کا مالک میں نے تم کو بنا دیا، بیٹی تک کو پوچھا تک نہیں، بیٹی سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا۔ اور جب مکہ سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کہتا ہے کہ یہ کھجور کا تبرک ہے لے لو، یہ زمزم کا پانی ہے تبرک ہے لے لو۔ لکھنے والے نے لکھا بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو کنگال کیا، تحفے میں دونوں کو برابر نہیں کیا، حج سے واپس آیا، حج بھی قبول نہیں، جنت میں جانے کی گارنٹی بھی نہیں۔ ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹے کا باپ بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹی کے باپ سے بیٹے کا باپ کہتا ہے سمدھی نیچے سے تو سب کچھ دے رہے ہیں، اوپر سے بھی بڑھا دیجیے۔ اب اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ گاڑی نگد دے رہے ہیں، سامان نگد دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اوپر سے بڑھانے کے لیے کیا بول رہا ہے؟ تو بہت ڈر ڈرا کر کے قریب سے کہتا حاجی صاحب میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں کہ کچھ اوپر سے بڑھا دیجیے گا۔ تو کھسیا کر کے کہتا کہ آپ بھی عجیب آدمی، ایک موٹی بات نہیں سمجھتے، 100 گاڑی بارات لے کر کے آئیں گے، تیل کا پیسہ بھی آپ دے دیجیے گا، کرایہ بھی آپ دے دیجیے گا۔ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ذرا دیکھیے گا، ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے جن کی شادی ہو گئی ہے، اور یہ چینل والے بیٹھے ہوئے اور بغل میں ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو شوٹ کر کے وہاں پہنچا دے تو وہ بیوی اوپر اس کو پہنچائے گی کہ نہیں پہنچائے گی؟ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھرونے راس آتی نہیں، جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پال صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول،
صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے مان لے جہاں کی بات کو دن سمجھ لے کالی رات کو دن سمجھ لے کالی رات کو چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ کچھ نہ بول کس کو کیا ملا کچھ نہ بول کس کو کیا ملا ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے صرف 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی رہ گیا ہے ہاتھی پاس ہو چکا ہے صرف دم پھنسی ہوئی ہے ایک جھٹکا میں دم بھی پاس ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے پیغام آ گیا جوانوں کے حوالے سے پیغام باقی تھا ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا لیکن یہاں کوئی چانس نہیں دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا اس مہینے میں شعبان میں شب برات میں رمضان میں شب قدر میں 2 آدمی کی معافی نہیں ہوتی کتنا بڑا پاپی ہے بھائی رمضان آ کر کے چلا جاتا ہے شب قدر آ کر چلی جاتی ہے معافی نہیں ہوتی اور جب رمضان میں معافی نہیں ہوگی تو کب معافی ہوگی وہ کتنا بڑا پاپی ہے وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں پہلا نوجوان جو منہ کالا کرتا ہے زنا کرتا ہے توبہ نہیں کرتا جس وقت منہ کالا کرتا ہے زنا کرتا ہے سینے سے ایمان نکل کر کے سر پر آ جاتا اور جس وقت دارو پیتا ہے اس کے حلق کے نیچے دارو جاتی ہے اندر سے خوف خدا نکل جاتا اس کی زبان کا کفر سر چڑھ کر کے بولتا ہے یہ اتنا بڑا پاپی ہے رمضان آ گیا چلا گیا مگر اس کی معافی نہیں تکیہ پر جب آپ کا سر جائے تو 3 منٹ کے لیے سوچئے گا رمضان میں شیطان قید ہے پھر گناہ کیسے ہو رہا مسلمان گناہ کر رہا گناہ کیسے ہوتا ہے اس کا پہلا جواب لکھا بڑا شیطان قید ہے چھوٹا شیطان آزاد ہے یہ گناہ جو ہو رہا ہے یہ 58 54 کی وجہ سے ہو رہا ہے دوسرا جواب لکھا چاہے بڑا شیطان ہو چاہے چھوٹا شیطان ہو دونوں قید ہے شیطان کی وجہ سے گناہ نہیں ہو رہا ہے رمضان میں بلکہ نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے نفس آزاد ہے نفس کے اثر سے گناہ ہو رہا ہے کیسے آپ چلے جائیے دال کولا میں دیکھیں گے لوہار کے یہاں بھٹی ہے بھٹی میں آگ لگ رہی ہے اس کے اندر لوہا گیا بالکل لال ہو گیا بغل میں بالٹی ہے ٹھنڈا پانی ہے لال سرخ لوہے کو نکالا اور جیسے ہی ٹھنڈے پانی میں ڈالا چھن سے بولا لالی تو چلی گئی جب لوہے کو پانی سے نکالا گیا ٹھنڈے پانی سے اس پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھا گیا تو اس کی گرمی تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہے 11 مہینہ گناہ میں گزرا اس کا اثر باقی رہ گیا رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوٹا سب سے بڑا گناہ کیا ہے حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں ایک عورت نے دروازہ کھولا اور بہلا پھسلا کر کے ایک جوان کو اندر داخل کیا دروازہ لاک کر دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے زنا کرو تب دروازہ کھلے گا تمہاری آبرو بچے گی جان بچے گی جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو نہیں سکتا عورت چالاک تھی اس نے کہا یہ میرا معصوم بچہ ہے اس کو قتل کر دو دروازہ کھلے گا تمہاری جان بھی بچ جائے گی تم نکل جاؤ گے جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو نہیں سکتا اب عورت سینٹر پوائنٹ پر اس کو لے کر کے آ گئی دارو کی ایک بوتل دے کر کے کہا کہ بس اتنا چھوٹا سا گناہ ہے اس کو کر لو بس تمہاری چھٹی جوانوں نے اس جوان نے شراب کی بوتل کو سب سے چھوٹا گناہ سمجھ کر کے جیسے ہی بوتل کے ڈھکن کو کھول کر کے حلق کے نیچے دارو کو اتارا دارو جیسے ہی اتری سر پر نشہ آیا پہلی فرصت میں اس نے عورت سے زنا کیا معصوم کو قتل کیا ایک شراب آئی سارے گناہ ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے کہ دارو سے خود بھی بچیں گے
پورے سماج کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رمضان بھر چھوڑ دیں گے، بعد میں دیکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں. ایک انسان ہوں میں فرشتہ نہیں، جو فرشتہ بنے ان سے رشتہ نہیں. کہو اچھا یا خراب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. کوئی اپنا گھر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے. کوئی اپنا گھر ہو تو روکے مجھے، میں غلط کر رہا ہوں تو ٹوکے مجھے. کسے دینا ہے حساب میں تو پیتا ہوں، ملے جتنی شراب میں تو پیتا ہوں. نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا. میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے. میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے. جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا. جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا. آپ دیکھیں گے دلکولہ کے بعد چیک پوسٹ ہے، تو ہم لوگ جب گاڑی لے کر کے آتے ہیں تو وہاں پولیس والے روکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ڈگی چیک کرتے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مولوی آدمی ہیں، کیا چیک کرتے ہیں؟ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ مولوی کے بھیس میں بہت زیادہ دارو پاس ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کو